बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल अनवार का बाब है अक़सामुस्सुन्ना, सबक नंबर 9 में खुशामदीद। आज के सबक में हम खबर वाहिद को कबूल करने की शराइत पढ़ेंगे। इबारत देख लें। सम्मा लम्मा काना खबरुल वाहिद लम तबलुग रुवातुहु हद्द तवातुरी व शुहरती फला बुद्दा अन युअरफ़ हालु रावीही बिअन्नहु इम्मा मारूफ़ुन व मजहूलुन वल मारूफ़ु इम्मा मारूफ़ुन बिल फ़िक़्हि व बिल अदालती वल मजहूलु अला ख़म्सति अनवाइन फ़श्तग़लहु बिबयानिही व क़ाल वर्रावी इन उरिफ़ बिलफ़िक़्हि वत्तक़द्दुम बिलिज्तिहादि कल खुलफ़ाए राशिदीन वल अबादलती वहुव जमु अब्दल मुरख़्ख़म व अब्दिल्लाहि वल मुरादु बिहिम अब्दुल्लाह इब्न मसऊद व अब्दुल्लाह इब्न उमर व अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वक़ील अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर व युल्हक़ु बिहिम ज़ैद इब्न साबित व उबय इब्न काब व मुआज़ इब्न जबल व आइशा व अबू मूसा अल अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हुम कान हदीथुहु हुज्जतन युतरकु बिहिल क़ियासु ख़िलाफ़न लिमालिकिन फ़इन्नहु क़ीला अल क़ियासु मुक़द्दमुन अला ख़बरिल वाहिदी इन ख़ालफ़हु लिमा रुविया अन्न अबा हुरैरह लम्मा रवा मन हमल जनाज़तन फ़लियतवज़्ज़अ क़ाल लहु इब्नु अब्बास अयल्ज़मुना अल वुज़ूअ मिन हम्लि ईदानिन याबिसतिन व नहनु नक़ूलु इन्नल ख़ब्र यक़ीनुन बिल अस्लिही व इन्नमा शुबहतु फ़ी तरीक़ि वुसूलिही वल क़ियासु मशकूकुन बि अस्लिही व वस्लिही फ़ला युआरिज़ुल ख़ब्र क़त्तु। तर्जुमा देख लें। और जब ख़बर वाहिद ऐसी है कि इसके रावी तवातुर और ख़बर मशहूर की हद को नहीं पहुँचते हैं तो ज़रूरी है कि इसके रावियों की हालत मालूम की जाए, इस एतबार से कि रावी मारूफ़ है या मजहूल है। और मारूफ़ या तो मारूफ़ होगा फ़िक़ा में या अदालत में, और मजहूल ये 5 किस्म पर है, फिर मशगूल हुए हैं इनके बयान में। और फरमाया कि और रावी अगर मारूफ़ हो फ़िक़ा में और इज्तिहाद में मुक़द्दम होने की वजह से, जैसे कि खुलफ़ाए राशिदीन हैं और अबादिला, ये अब्दुल की जमा है जो कि अब्दुल्लाह का मुरख़्ख़म है, और मुराद इनसे अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, और कहा गया कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर भी हैं, और इन्हीं के साथ लाहिक़ किया जाएगा ज़ैद इब्न साबित, उबय इब्न काब, मुआज़ इब्न जबल, आयशा और अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हुम को। तो इनकी हदीस ये हुज्जत होगी। तर्क कर दिया जाएगा क़ियास को इस हदीस के मुकाबले में। इख्तिलाफ़ है इमाम मालिक है, इसलिए कि उनकी जानिब से कहा गया है कि क़ियास मुक़द्दम होता है ख़बर वाहिद पर अगर वो ख़बर वाहिद के मुखालिफ हो। इसलिए कि रवायत किया गया है कि हज़रत अबू हुरैरा ने जब ये वाली रिवायत की कि जिस शख्स ने जनाज़ा उठाया चाहिए कि वो वज़ू कर ले, तो उनसे हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि हम पर वज़ू लाजिम होगा खुशक लकड़ियों के उठाने से, और हम ये कहते हैं कि ख़बर अपनी असल के एतबार से यकीनी है, सिवाय इसके नहीं शुबा उसके हम तक पहुँचने के तरीके में है, और क़ियास अपनी असल और वसफ़ के एतबार से मशकूक है, लिहाजा ये ख़बर का मुकाबला बिल्कुल नहीं करेगा। इबारत और तर्जुमे के बाद अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। ख़बर मुतवातर के बारे में पढ़ लिया, ख़बर मशहूर के बारे में पढ़ लिया, ख़बर वाहिद के बारे में पढ़ लिया, और ये वाली बात भी हम तफसील से पढ़ चुके हैं कि ख़बर वाहिद ये दलील और हुज्जत है, इससे लिए जाने वाले मसले के ऊपर अमल किया जाएगा, इसको तर्क नहीं किया जाएगा। यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं कि ख़बर वाहिद का रुतबा और दर्जा चूँकि ख़बर मशहूर और ख़बर मुतवातर से कम दर्जे का होता है, उसके जो रावी हैं वो हद तवातुर और हद शोहरत यानी ख़बर मशहूर की हद तक नहीं पहुँचते हैं, लिहाजा इनके रावियों की छानबीन करना ज़रूरी है कि ख़बर वाहिद में चूँकि 1-2 रावी होते हैं, उक्का दुक्का बंदे उसको रवायत करने वाले होते हैं, तो वो रवायत करने वाले कौन हैं उनके बारे में तहकीक करना ये ज़रूरी है। उसी के बारे में आज का सबक यहाँ पर पढ़ा जाएगा। तो ये फरमाया कि जो ख़बर वाहिद है इसके जो रुवात ये रावी की जमा है, ये नहीं पहुँचते हैं ख़बर मुतवातर की हद को और ख़बर मशहूर की हद को। तवातुर जो ख़बर मुतवातर में पाया जाता है और शोहरत जो ख़बर मशहूर में पाया जाता है, उस हद तक चूँकि नहीं पहुँचते हैं। देखिए जो ख़बर मुतवातर है और ख़बर मशहूर है उसमें चूँकि वो रावी ज़्यादा होते हैं, रवायत करने वाले ज़्यादा होते हैं, इसलिए अगर किसी 1-2 रावियों के अंदर कोई नक्स है, कोई ऐब है, उनकी अदालत के अंदर कमी है, उनके तक़वा और तहारत के अंदर कमी है, उनकी याददाश्त के अंदर कमी है, तो जो बाकी रावी हैं वो चूँकि वो भी रवायत कर रहे हैं, लिहाजा ये कमी उस दूसरी जगह से पूरी हो जाती है। लेकिन जो ख़बर वाहिद है इसमें चूँकि रवायत करने वाले ही उक्का दुक्का अफराद होते हैं, लिहाजा अगर इनके अंदर कमी और नक्स और ऐब होगा तो फिर उस जो रवायत है उसको दलील पकड़ने के अंदर शुबा पैदा हो जाएगा। इसलिए इनके रावियों की पहचान करना और मालूम करना ज़रूरी है कि इसके रावी किस दर्जे के हैं, वो कौन-कौन से दर्जे हैं, वो इंशाअल्लाह सबक के अंदर आगे चल के आ रहे हैं। तो यही फरमा रहे हैं कि जो ख़बर वाहिद है इसके रावी चूँकि हद तवातुर और हद शोहरत को नहीं पहुँचते हैं, लिहाजा इनकी रावियों की हालत मालूम करना ज़रूरी है कि रावी मारूफ़ है या मजहूल है। यानी रावी के बारे में लोगों को पता है या लोगों को नहीं पता है, किस चीज़ के बारे में पता है तो मारूफ़ होने के बारे में बता रहे हैं। अगर तो रावी ऐसा है कि जो फ़िक़ा के अंदर मारूफ़ है, उसको अल्लाह ताला ने दीन के अंदर समझदारी अता की है, तो उसकी रवायत को लिया जाएगा। ये इसी तरीके से अदालत के अंदर मशहूर मारूफ़ है, लोगों को मालूम है कि ये हदीस को सही तरीके से लेता है और सही तरीके से आगे नकल करता है, और इसके अंदर किसी किस्म का नक्स और ऐब नहीं पाया जाता है, तो ऐसे रावी की रवायत भी ले ली जाएगी। और अगर रावी मजहूल है तो मजहूल की फिर आगे 5 किस्में हैं जो कि इंशाल्लाह एक-एक करके यहाँ पर ज़िक्र की जाएंगी। तो ये फरमाया कि जो रावी है या तो मारूफ़ होगा या मजहूल होगा, और जो अगर रावी मारूफ़ है तो या तो फ़िक़ा के अंदर मारूफ़ होगा या फिर अदालत के अंदर मारूफ़ होगा, और अगर रावी मजहूल है तो फिर ये 5 किस्म पर
ہوتا ہے۔ اب وہ 5 قسمیں کون سی ہیں وہ یہاں پر آگے فرما رہے ہیں کہ وہ شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا فاشتغلہ ببیانہ، وہ 5 قسموں کو بیان کرنے میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ مشغول ہو رہے ہیں، یعنی اگر راوی مجہول ہے اس کی جو 5 قسمیں بنتی ہیں وہ ایک ایک کر کے اب یہاں پر ذکر کی جائیں گی۔ فرمایا کہ راوی اگر معروف ہو، معروف کس کے اندر ہے؟ فقہ کے اندر معروف ہے اور اجتہاد میں مقدم ہونے کے اندر معروف ہے، تو پھر اس کی روایت کو لیا جائے گا۔ یعنی راوی فقیہ ہے، اس کو دین کے اندر سمجھداری حاصل ہے، راوی مجتہد ہے، تو پھر اس راوی کی روایت کو بھی لیا جائے گا، جیسے کہ خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں، ان سب کی روایت کو بالاتفاق لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عبادلہ، ان کی روایت کو بھی لیا جائے گا۔ اب عبادلہ کیا ہے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عبدال کی جمع ہے، اور عبدال کیا ہے؟ عبدال اصل میں لفظ ہے عبداللہ، عبداللہ کے اندر ترخیم کر کے مطلب یہ کہ اس کو شارٹ کٹ کر کے اس کو عبدال کہہ دیا جاتا ہے، اور عبدال کی جمع عبادلہ کہہ دی جاتی ہے۔ یعنی جو عبادلہ ہیں جن کے نام عبداللہ کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں، ایسے راوی جو صحابہ ہیں ان کی روایت کو بھی بالاتفاق لیا جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ عبادلہ یہ عبدال کی جمع ہے جو کہ عبداللہ کی ترخیم ہے یا عبداللہ کا مرخم ہے۔ مراد کیا ہے عبادلہ سے؟ ایک ہے عبداللہ ابن مسعود، دوسرے ہیں عبداللہ ابن عمر، اور تیسرے ہیں عبداللہ ابن عباس، اور ایک قول کے مطابق عبداللہ ابن زبیر یہ بھی عبادلہ کے اندر داخل ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی روایت ایسی ہے خبر واحد جن کو روایت کرنے والے عبداللہ ابن مسعود ہے تو اس روایت کو لیا جائے گا کیونکہ یہ فقیہ صحابی ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر اگر کوئی روایت ذکر کرتے ہیں تو اس روایت کو بھی لیا جائے گا کیونکہ یہ فقیہ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس ذکر کرتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر ذکر کرتے ہیں، تو ان کی روایت کو بھی لیا جائے گا۔ اور ان کے ساتھ چند اور صحابہ ہیں جو کہ فقہاء میں سے شمار ہوتے ہیں، ان کو بھی انہی کے ساتھ لاحق کر دیا جاتا ہے، یعنی ملا دیا جاتا ہے۔ لہذا اگر خبر واحد جو دیگر صحابی ہیں، مثال کے طور پہ زید بن ثابت ہے، وہ ذکر کرتے ہیں وہ بھی لے لی جائے گی، ابی بن کعب بیان کرتے ہیں وہ بھی لے لی جائے گی، معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، تو ان کی جو احادیث ہیں یہ حجت ہیں کیونکہ یہ سارے کے سارے صحابہ فقہاء صحابہ ہیں، مجتہد صحابہ ہیں۔ لہذا اگر انہوں نے کوئی روایت ذکر کی ہے اور وہ عقل کے خلاف ہے، قیاس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ عقل کے خلاف ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر قیاس کو یعنی عقل کو ترک کر کے اس روایت کو لے لیا جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ لاحق کیا جاتا ہے ان کے ساتھ، یعنی جو پیچھے عبادلہ ذکر کیے گئے ہیں، خلفائے راشدین ذکر کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ ان صحابہ کو بھی ملا دیا جائے گا۔ کان حدیثہ حجہ، ان کی جو ذکر کردہ حدیث ہے وہ حجت اور دلیل ہوگی، اس کے مقابلے میں قیاس یعنی عقل کو ترک کر دیا جائے گا۔ یہ تو مسئلہ ہے جمہور علماء کا، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے اختلاف کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قیاس یہ خبر واحد پر مقدم ہوگا اگر قیاس یہ خبر واحد کے مخالف ہو۔ مثال کے طور پہ ایک مسئلہ ہے، وہ آپ حدیث کچھ اور بتا رہی ہے لیکن عقل اس کے برعکس کہہ رہی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر خبر واحد ہے تو پھر اس خبر واحد کو ترک کر کے قیاس یعنی عقل کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ البتہ اگر خبر واحد وہ قیاس یعنی عقل کے مطابق ہے، عقل کے موافق ہے، تو پھر ظاہر ہے جب آپ خبر واحد کے اوپر عمل کریں گے تو قیاس کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا، جب آپ قیاس کے اوپر عمل کریں گے تو خبر واحد پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اب امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ذکر کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جس نے میت کو اٹھایا چاہیے کہ وہ اس کے بعد پھر وضو کر لے، یعنی کہ اس روایت سے یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی میت کو اٹھاتا ہے، جنازے کو اٹھا کر لے جاتا ہے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کو بعد میں وضو کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ والا جو مسئلہ ہے جو خبر واحد سے معلوم ہو رہا ہے یہ عقل کے برعکس ہے، کیونکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو وضو ہے وہ کس لیے ٹوٹے گا؟ آپ کے جسم سے کوئی خون نکل آتا ہے، یا آپ پیشاب کر لیتے ہیں، پخانہ کر لیتے ہیں، یا آپ کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ تو محض صرف جنازے کو اٹھانے کی وجہ سے اب عقل یہ کہتی ہے کہ یہ اس طریقے سے تو وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چنانچہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تک پہنچی ہے تو انہوں نے بھی یہی والی بات کہی کہ کیا یہ خشک لکڑیاں اٹھانے سے ہم پر وضو لازم ہو جائے گا؟ تو مطلب یہ کہ انہوں نے اس روایت کو رد کر دیا اور انہوں نے قیاس یعنی عقل کو اختیار کیا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو دلیل بناتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر خبر واحد وہ قیاس کے موافق ہے تو پھر تو خبر واحد پر عمل کیا جائے گا، اگر خبر واحد قیاس کے مخالف ہے یعنی عقل کے مخالف ہے تو پھر عقل سے لیے جانے والے مسئلے کے اوپر عمل کیا جائے گا، خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا۔ عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ اختلاف امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ والی بات کہی گئی ہے کہ قیاس یہ خبر واحد پر مقدم ہے، ان خالفہ، اگر قیاس خبر واحد کے مخالف ہے، اگر قیاس خبر واحد کے مخالف ہے تو پھر قیاس کو لیا جائے گا، خبر واحد کو نہیں لیا جائے گا، قیاس کو مقدم کیا جائے گا۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ دلیل کے طور پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ والی روایت ذکر کی کہ جس نے جنازے کو اٹھایا چاہیے کہ وہ وضو کر لے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ جائے، تو ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وضو ہم پر لازم ہو جائے گا ایدان کہتے ہیں لکڑیوں کو، اور یابسہ خشک لکڑیاں،
تو اگر ہم خشک لکڑیاں اٹھانے سے ہم پر وضو لازم ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں وضو کو توڑنے والی کوئی چیز نہیں پائی جا رہی ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو رد کر دیا۔ تو جب رد کر دیا تو اس سے یہ والی بات معلوم ہوتی ہے، اس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ قیاس یعنی عقل سے لیے جانے والا مسئلہ یہ مقدم ہوگا خبر واحد پر۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جبکہ جمہور علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور جمہور علماء یہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ، جمہور علماء امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو خبر واحد ہے اپنی اصل کے اعتبار سے یقینی ہے، اور شبہ جو پیدا ہو رہا ہے خبر واحد میں وہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، کیونکہ دیکھیں خبر واحد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کہیں گے وہ اپنی جانب سے نہیں کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب اس کے اندر شبہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم تک وہ جن راویوں کے واسطے سے وہ روایت ہم تک پہنچی ہے تو ان راویوں کے اندر کوئی نہ کوئی شبہ ہو، ان راویوں کے اندر کوئی نہ کوئی نقص اور کوئی نہ کوئی عیب ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ اصل کے اعتبار سے وہ یقینی ہے، اور جو اس کے اندر شبہ آ رہا ہے وہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے آ رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس قیاس وہ اپنی اصل کے اعتبار سے ہی مشکوک ہے اور اپنی صفت کے اعتبار سے بھی مشکوک ہے، کیونکہ دیکھیں وہ ایک عقلی مسئلہ ہوتا ہے، اور عقل ہر بندے کی مختلف ہوتی ہے، ایک بندہ ایک بات سوچتا ہے، دوسرے بندہ دوسری بات سوچتا ہے، اور اسی طریقے سے مجتہد نے اپنی عقل کے ذریعے سے ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے کے اوپر قیاس کیا ہے تو عین ممکن ہے اس کے اندر اس سے بھول چوک ہو گئی ہو، اس کے اندر وہ کوئی کسی اصول کی رعایت کرنا یہ بھول گیا ہو، لہٰذا اس سے یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو قیاس ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے بھی مشکوک ہے، اپنے وصف کے اعتبار سے بھی مشکوک ہے، لہٰذا قیاس یا خبر واحد کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر خبر واحد اور قیاس ایک دوسرے کے مقابل اور مخالف آگے ہیں تو خبر واحد کو لیا جائے گا اور قیاس کو ترک کر دیا جائے گا۔ تو یہ فرماتے ہیں نحن نقول، ہم یہ کہتے ہیں کہ خبر یعنی جو خبر واحد ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے یقینی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے اندر جو شبہ پیدا ہوا ہے وہ اس کے پہنچنے کے راستے میں ہوا ہے کہ ہم تک جن راویوں کے واسطے سے پہنچی ہے اس کے اندر شبہ پیدا ہو گیا ہے ان راویوں کی حالت کے اعتبار سے، اور جو قیاس ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے بھی مشکوک ہے اور اپنی وصف کے اعتبار سے بھی مشکوک ہے، فلا یعارض الخبر قط، لہذا قیاس یہ خبر واحد کے معارض مخالف بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔